السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون کلک کو، میں ہوں فیضان حسین۔ آج ہمارے ساتھ پشاور کے سینئر صحافی صفی اللہ گل صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ علی امین گنڈکور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے شہباز شریف کے حلف برداری تقریب میں جانے سے انکار کیا ہے۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا صوبہ اسی طریقے سے وہ چلے گا؟ کیونکہ پی ٹی وی میں دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی وی نے اسد کیسر کی تقریر بند کر دی تھی، میوٹ کر دی تھی۔ تو یہ نفرت کی سیاست چلے گی تو یہ صوبہ کس طریقے سے چلے گا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ اگر نفرت کی سیاست چلی تو یہ صوبہ کس طریقے سے چلے گا؟ کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ کو تو چاہیے کہ وزیر اعظم کی جو حلف برداری تقریب ہے اس میں جانا چاہیے۔ دیکھیں، بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ پھر ایک دفعہ دوبارہ جو ہے کوئی 10 سال پیچھے ہم لوگ چلے گئے ہیں۔ 2013 کی اگر ہم بات کریں تو 2013 میں بھی کچھ اس طرح کی سچویشن تھی کہ وفاق میں جو تھے وہ نون لیگ کی طرف سے یعنی حکومت کوئی اور تھی اور صوبے میں جو تھی کچھ اور تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعد والے دنوں میں جو کلیش تھا وہ بڑھتا گیا، اور جو پرویز خٹک اس وقت یعنی جو سی ایم تھے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے وہ باقاعدہ اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے جو ہے وہ یہاں سے دستے یعنی جو لے کر کے ان کو یہی کہیں گے کہ جو ان کی لینگویج میں یعنی بات اگر ہم کریں یا وہ کریں تو وہ لانگ مارچ کے نام پر۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کتنے یعنی اس میں لوگوں کو تکلیفیں ہوئی، کیا کچھ ہوتا رہا اس میں۔ اب جو ہے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے جلسے میں تقریر ہوتی ہے، وہ اس کے کوئی اور پیٹرن ہوتا ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ پھر ایک تقریر ہوتی ہے جو آپ اسمبلی یا فلور پر کرتے ہو ایز اے ممبر یعنی پارلیمنٹیرین کے طور پر، لیکن ایک پھر انہی پارلیمنٹیرینز میں سے پھر ویری کرتا ہے کہ آپ کس پوزیشن پر ہو۔ تو یعنی علی امین کی جو آپ نے بات کی کہ یہ ایکسپیکٹیشن تھیں، ضرور تھیں کہ وہ جب اسمبلی میں جو پہلی تقریر کریں گے تو وہ اس کا لیول اور اس کا سٹائل ذرا چینج ہوگا، جو کہ اس کا ہاکش ایٹیچیوڈ ہے شاید وہ نہ ہو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سٹارٹ تو بڑا دھیمے انداز میں تھا، لیکن بعد میں وہ اسی اپنے ہی فلو میں یعنی بہتے گئے، اور وہ انہوں نے جو باتیں کی یا وہ سب نے سنی، یا جو انداز تھا یا وہ تھا کہ سٹارٹ میں گو کی یعنی بڑے اچھے طریقے سے کہ ہم اب۔ لیکن آج کا اگر ہم یہ دیکھیں، آپ جس طرف پریفر بھی کر رہے ہیں، البرداری کی تقریب یعنی وہ آلریڈی یعنی ہو گئی ہے، اور اسی میں یعنی انہوں نے جانے سے انکار کیا، لیکن اس کی نسبت جو ہے یہ کہا کہ میں اپنے پارٹی کے جو بانی ہیں وہ ان سے ملنے جاؤں گا۔ کابینہ اب تک تشکیل نہیں دی گئی، وہ کل اسی پہ سائن لینے جا اور رہے ہیں۔ وہی یعنی کہ چیزیں جو ہے، لیکن بہت اچھا میسج ہوتا خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی، سی ایم کے طور پر بھی، کیونکہ سی ایم جب آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایز اے ایگزیکٹو کے طور پر یعنی پروونس کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر آپ کام کر رہے ہوتے ہو۔ لوگوں نے یعنی پھر صرف آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک پارٹی کا، لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ پھر اپنے آپ کو صرف ایک ہی پارٹی کا وہ کرتے ہیں، کیونکہ کچھ عہدے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ اسپیکر کی بات اگر کرتے ہیں، اسمبلی کا جو اسپیکر ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اور اسپیکر کے لیے یہی بات ہوتی ہے کہ وہ الیکٹ تو ایک پارٹی کے ٹکٹ پر آیا ہوتا ہے، ہاؤس میں وہ پارٹی کے ٹکٹ پر آیا ہوتا ہے۔ الیکشن بھی جب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہی پارٹی یا پارٹیاں مل کے یعنی اس کو بناتے ہیں، اسپیکر بناتے ہیں، لیکن پھر جب وہ اسپیکر کی کرسی اور اس مسند پر ہوتا ہے تو پھر وہ تمام پورے ہاؤس کے لیے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور وہ پورے ہاؤس کو لے کر چلنا۔ یہی بات سی ایم کے لیے ہوتی ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے، چیف منسٹر، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ صرف پھر ایک پارٹی کی بات کریں۔ اب یہ جس طرف آپ نے ایک اشارہ کیا کہ یعنی کیا وفاق اور صوبے کے یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں تو وہ، اور پھر مریم نواز کی جو آپ نے یعنی بات کی، جو سٹیٹمنٹ کی، تو ہمیں میرا خیال ہے کہ ایکسپیکٹ کرتی ہے عوام کہ شائستگی ہو، اچھا وزیر میچورٹی اعلیٰ ہو۔ کون ہوگا سر؟ دیکھیں، تین صوبوں میں اگر مطلب بڑے تین صوبے ہیں، بلوچستان بھی ہے، ادھر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی، کون جو ہے بہتر ڈیزرو کرے گا؟ ڈیزرو کی تو جہاں تک بات ہے وہ ایک دوسرے پر اعتراضات ہیں، لیکن ہاں جو سب سے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس صوبے سے یعنی تھوڑا سا میچورٹی کا یعنی وہ زیادہ نظر آئے گا تو وہ بلوچستان سے نظر آئے گا۔ حالانکہ بلوچستان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ یعنی اگین یعنی ہماری طرف یعنی جو باتیں ہوتی ہیں کہ وہ علاقہ ایسے یا جگہ ایسے یا وہاں کی وہ تہذیب کے کہ بھئی یعنی وہ، حالانکہ تہذیب جو ٹریڈیشنل ہوتی ہے وہ
آپ کی شہروں کی نسبت جو ہوتی ہے وہ بڑی میچور ہوتی ہے، اس میں بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ بلوچستان سے ہمیں بڑے اچھے وائبز ملیں گے. اب مریم نواز کیسی وزیر اعلیٰ ہوگی؟ مریم نواز آپ کے ان سامنے کے ہے. بارے میں تو مشہور ہے کہ بدماش فیملی ہے، دیکھیں بڑے وہی ہوتا ہے، پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کی مسند پر بیٹھنا اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹی ہوتی ہیں. اور وہ انگلش کی وہ بات ہے کہ یعنی ود پاور کمز رسپانسبلٹی. اگر آپ کو پاور ملی ہے تو رسپانسبلٹی بھی آپ کی ہوتی ہے. پھر آپ کے پاور کا مطلب یہ ہے آپ کو پوزیشن ملی ہے تو پھر آپ کے اوپر اس کے کچھ اثرات ہونے چاہیے، وہاں سے بھی بیانات اور یہاں سے بھی بیانات. تو یہ عجیب سا ایک یعنی بیوروکریسی وہ کو ساتھ لے کے چلے گی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں بڑے عرصے سے کام کیا گیا، نون لیگ نے، نواز شریف نے جب ایز اے سی ایم کے طور پر تھے تو اس وقت بھی یعنی اگر بلکہ ہم یہ اگر کہیں کہ 85 سے یعنی پنجاب کی بیوروکریسی میں کام چل رہا ہے. 88 کے بعد تو ہم نے باقاعدہ طور پر دیکھا کہ یعنی وہ پلیسنگز اور وہ جو ہیں انڈکشنز وغیرہ، تو پنجاب کی آلموسٹ بیوروکریسی تو آلموسٹ ہے ہی ان کی، یعنی جو انہوں نے جو پلیسنگ کی نواز ہوئی ہیں. شریف ہی گورنمنٹ چلائے گا یا مریم نواز خود ہی چلائے گی؟ دیکھیں اصل جو چیز ہے، اگر ہم پرائم منسٹر اس وقت شہباز شریف کی بات کریں تو ووٹ بینک تو نواز شریف کا تھا، اسی لیے اس کو سامنے رکھا گیا تھا. نہیں، میں پنجاب کی میں اوور آل کی بات کر رہا ہوں کہ اصل میں جو ووٹ بینک ہے وہ تو نواز شریف کا ہے. مریم بھی آئی ہے تو وہ نواز شریف کے ووٹ پر آئی ہے. اور جو پہلے یہ تھا کہ نواز شریف کی وائف کے بارے میں کہا جاتا تھا اور والد صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نواز شریف کو چلا رہے ہیں. لیکن اب جتنا بھی ہم یعنی اگر اس کو ایویلویٹ کریں یا دیکھیں تو سارے کچھ کے پیچھے نواز شریف ہی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہی واز کالنگ دا شاٹس، چاہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر جو پاکستان بھی آئے. اور ابھی بھی یہاں پر ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ دیکھیں آخری لمحے تک نواز شریف ہی یعنی ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر بات کر رہے تھے. اب وہ پیچھے ہوئے، وہ اس کی میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے یا وہ کیا وہ علی امین نے آج کہا ہے کہ ان کو اپنی کرپشن پہ توبہ کرنی چاہیے. دیکھیں یہ تو ابھی اگر پراپر جوڈیشل کمیشنز ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، جوڈیشل کمیشن اگین یعنی انڈیپینڈنٹ ہوں، اور جو واقعی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں پاسبلٹی پاکستان میں کرنٹ سچویشن میں موجودہ حالات میں تو مشکل ہے. اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ پشاور اس مرتبہ کوئی ایسا بڑا نام نہیں جیتا، جیسے تیمور جگڑا بھی ہار گیا، کامران منگش بھی ہار گیا. پشاور کے پاس بہت بڑی بڑی منسٹریاں تھیں پچھلی مرتبہ، وہ تو بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ پشاور کو نہیں ملنا چاہیے. کیا لگتا ہے کہ پشاور کو کوئی بڑی منسٹری ملے گی اس مرتبہ یا نہیں؟ کل خان صاحب سے علی امین جا بھی رہے ہیں، انہوں نے آج جانا تھا لیکن وہ آج اسمبلی اجلاس کی وجہ سے نہیں گئے. تو پشاور کو کوئی بڑی منسٹری ملنے کا دیکھیں امکان ایک ہے؟ تو تیمور سلیم جھگڑا کی آپ نے بات کی، تو زیادہ جو چانسز ہیں دوبارہ ان کو مشیر خزانہ کے طور پر تو ان کو لیا جا سکتا ہے اور لیں گے اور دیں گے. دوسری جو آپ کی پشاور جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی الیکٹڈ نہیں، دیکھیں وہی والی بات ہوتی ہے کہ پھر وہ چیزیں بھی چلانی ہوتی ہیں. ایک پورے صوبے میں ایک وہی سمجھتا ہے. نہیں سمجھنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ قربانیوں کو اور پہلے جس انداز میں لے کر گیا. اب لیکن ایک اور نام ہے، بڑا اسٹرانگ نام ہے، اور وہ ہے قاسم علی شاگم. ان کی یعنی زیادہ چانسز ہیں، اور جو آپ نے پہلے بھی یعنی دیکھا کہ وہ جس انداز میں یعنی ان کا نام جو تھا وہ ڈیپوٹی اسپیکر کے لیے آیا تھا، لیکن وہ انہوں نے پھر اینڈ ٹائم پہ یعنی ودرا کیا. تو اس میں یہی بات آ رہی کہ وہ ایک اچھی منسٹری ان کو دی جائے گی تاکہ پشاور کا ہو. عاقب اللہ کا جو تھا جو کہ اسد کیسر کے بھائی ہیں، ان کو بھی یعنی وہ اسپیکرشپ سے جو ہٹانے کی وہ بات آئی ہے وہ ہوا، تو وہ بھی یہی تھا کہ کوئی اچھی ان کو منسٹری دی جائے گی، یا سینئر منسٹری یا سینئر. پشاور میں مینا خان کا نام بھی بہت، مینا خان کا بھی ہے. فضل الہی اسی طرح دیکھیں فضل الہی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید فضل الہی وہ اتنا زیادہ کیونکہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کی خواہش پر نہیں ڈیپینڈ کرتا، بہت سی اور مشیر وغیرہ بن سکتے ہیں ٹرانسپورٹ کے، پاسبلٹیز ہیں. ٹرانسپورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کا کہ وہ، لیکن یہ بھی ہے کہ بہت سی اور جگہوں پر بھی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اور انہوں نے بھی کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کچھ انہوں نے بھی. سر کیا پشاور کو ایک ہیلتھ منسٹری دے کے اور مینا خان کو ہائر ایجوکیشن کا نام سن رہے ہیں؟ ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، تو بس پشاور کو صرف اتنا ہی ملنے والا ہے. لیکن پشاور مین مرکز ہے، صرف پشاور کی بات نہیں ہوتی، آپ کے پورے صوبے کی ہے. دیکھیں اس طرح ہزارہ کا بھی آپ کا آتا ہے، پورے کا پورا ہزارے سے لے لیا نا اسپیکر. نہیں دیکھیں صرف اسپیکر کا نہیں ہے، اس طرح مشتاق غنی جو ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. بڑی لوکل گورنمنٹ کا نام چل رہا ہے، لوکل گورنمنٹ کے تو ان کے ساتھ 2 بندوں کے چل رہے ہیں. عاقب اللہ کا بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے اور اسی طرح ان کا چل رہا ہے. لیکن ابھی وہی ہے کہ یعنی قسمت کی چڑیا کس کے
سر بیٹھتی ہے تو وہ والی باتیں ہیں ابھی فی الحال، لیکن اصل یہ وہ جسے کہتے نہیں ہیں کل ہی پتہ چلے گا کہ کون خان صاحب سے خان ملاقات صاحب کے بعد. ملاقات کے بعد. چلیں بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. جی ویلکم.